یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر بیٹھ کے میں نے آئلس کی تیاری کی۔ آئلس میں نے کیا مسٹیکس کی، کیا چیز اچھی کی، تیاری کیسے کی، روٹین کیسے بنائی، آج سب آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے پتہ چلا کہ آئلس میں 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں: ریڈنگ، لسننگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ، اور ٹوٹل 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میرا تو سر چکرا گیا، لیکن اصل سر تب چکرایا جب اس کی فیس سنی۔ 70,000 روپیز، 70,000 روپے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ اکیڈمیز کرا رہی ہیں، اکیڈمیز کے پاس گیا تو 40,000 روپے فیس صرف 2 مہینے کے لیے، تو میرا تو سر بالکل ہی چکرا گیا، کیونکہ میرے پاس تو پہلے ہی کسی کنٹری میں جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، اسکالرشپس کے لیے دیکھ رہا تھا، تو یہ بہت مشکل سا لگا، ٹھیک ہے۔ اور ہر چیز مشکل ہوتی ہے اوبیسلی، اس کو آسان کیا کرتا ہے؟ ہماری محنت کرتی ہے۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلیں میں ایک کیٹیگری اٹھاتا ہوں اور اس پہ ہی کام شروع کروں گا۔ میرے خیال سے جولائی کے اینڈ پہ ہی میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے لسننگ کے لیے کیا کیا، یوٹیوب پہ گیا، وہاں پر لسننگ کی ڈفرینٹ ٹائپس آف ویڈیوز تھی، وہ دیکھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ ان کو سولو کرنا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ میرے خیال سے یہ کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے، اور میرے خیال سے اس وجہ سے ہی ان کی تیاری اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور میری یہ کوشش تھی کہ میں جو ویڈیو دیکھوں یا بھی جو بھی میں پی ڈی ایف اوپن کروں، لازمی کچھ نہ کچھ اپنے پاس لکھوں، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کیا، جو بھی ٹیسٹ کرتا لسننگ کا، میں ساتھ ساتھ اس کو لکھنا، اور اس کے بعد چیک کرتا کہ کتنے آنسرز ٹھیک ہیں۔ تو میرا پہلے ٹیسٹ میں 20 مارکس تھے آؤٹ آف 40، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹنگ تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا میری انگلش تو بہت اچھی ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اکیڈمی جوائن کروں، اکیڈمی جوائن کر لیتا ہوں، کم از کم ٹائم بچے گا، آگے یونیورسٹیز میں اپلائی بھی کرنا ہے، اور بھی ڈاکومنٹیشن ہے۔ تو بہت مشکل ٹائم تھا، بہت ٹف ٹائم تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ڈیسیجن لوں، لیکن اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ دیکھیے، پیسے اس سینس میں کہ بالکل نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں بندے کے پاس، بندے نے اور بہت سارے حالات چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو اور ہر کسی کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے کہا چلو میں ہر چیز کو خود ہی ٹائم دوں گا۔ میں نے کیا کیا، سب سے پہلے ایسی ویڈیوز دیکھیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹیسٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ میں نے لسننگ کے لیے الگ سے ویڈیوز دیکھیں، میں نے پھر رائٹنگ کے لیے، لسننگ اسپیکنگ کے لیے الگ الگ سے ویڈیوز دیکھیں، اور 2-2 3 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھیں، ساتھ ساتھ نوٹس بنائے، وہ چیزیں میری ذہن میں رہیں۔ اور جب پھر میں نے اس کے بعد ٹیسٹ دوبارہ اٹیمپٹس کرنا شروع کیے، اب مجھے کلیئر تھا کہ ایکچولی میں ٹیسٹ میں ہوتا کیا ہے، کیسے، کون سی مسٹیکس میں کر رہا ہوں، کون سے پارٹس میرے ویکسٹ ہیں، کون سے اسٹرانگسٹ پارٹس ہیں، اور کن امپرومنٹ کے بعد میرے مارکس اچھے آ سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو کرنے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا، بہت زیادہ ٹائم کس طریقے سے لگا، میں پورے دن میں کوشش کرتا تھا 4 سے 5 فل لینتھ ٹیسٹ کروں، کیونکہ آلموسٹ میرے دن کے 4 سے 5 گھنٹے صرف ٹیسٹ سننا، ساتھ ساتھ سولو کرنا ہوتا تھا۔ اور دیکھیے، اگر آپ گھر میں بیٹھ کے صرف پیپروں کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئلٹس کی تیاری کرنی ہے، اکیڈمی بھی نہیں جا رہے، تو سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، دوسرے بھی کہتے ہیں کہ یار اب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے کروں گا، اگر میرا آئلٹس ہو بھی جاتا ہے، آگے اسکالرشپ لگے گی نہیں لگے گی، کیا بنے گا۔ سو اٹ واز اے ڈپریسنگ ٹائم، بٹ میں نے چیزیں امپروو کیں، آہستہ آہستہ میرا اسکور لسننگ کا 20 سے بڑھ کے 30، 31، 35، 36 اور ایون 40 بھی گیا۔ سو دیٹ واز اے کریزی اچیومنٹ دیٹ آئی گاٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مجھے موٹیویشن ملی، اس کے بعد میں نے ریڈنگ پہ آنا شروع کیا۔ تو جب میں نے لسننگ کی تھی، لسننگ میں ساتھ ساتھ جب سنتے تھے ساتھ ساتھ پڑھنا ہوتا تھا، تو مجھ سے تھوڑی بہت ریڈنگ کی پریکٹس اس سے ہو گئی تھی۔ تو میں نے کیا کیا، اسی چیز کو لارجلی امپلیمنٹ کیا کہ میں ریڈنگ بھی کروں۔ اب میں نے لسننگ کو تھوڑا پاز کیا اور ریڈنگ پہ فل فوکس کیا، اور ریڈنگ میں مجھے
جتنا لسننگ میں ٹائم لگا تھا اس سے ڈبل مجھے ریڈنگ میں ٹائم لگا. اور یقین مانیے مجھے میرا دل کیا کہ میں اسے چھوڑ ہی دوں, کیونکہ ایک پورا گھنٹہ لگا کے آپ نے پورا ٹیسٹ دیا اور اتنے ساری مسٹیکس, اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ دیا, ساری مسٹیکس. لیکن ان مسٹیکس کو میں نے اپنا اینڈ نہیں مانا, بلکہ دیز ور دا کریکشنز آئی ہیڈ ٹو میک. تو میں نے نوٹ کیا کہ میری کون کون سی مسٹیکس ہیں جو میں ٹھیک کر سکتا ہوں, اور پھر میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا. میں نے اپنے نوٹس بنائے. نوٹس بنانا دوستوں بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ایک بار آپ ٹیسٹ اٹیمپٹ کر لیں, اپنی غلطیاں لکھ لیں, تو اگلی بار آپ ان کو کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد میرے اس میں بھی اچھے مارکس آنا شروع ہو گئے, اور پھر آخر پہ میں نے شروع کیا رائٹنگ والا کام. رائٹنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے, اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پیپر بیسڈ ایگزام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اب صرف کمپیوٹر بیسڈ پہ ہوتا ہے. تو میں اتنا سارا جو آنسرس لکھتا تھا, مجھے ٹائپنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. مجھے بس یہ ایکسپیرینس تھا کہ میں نے پینسل لینی ہے, پین لینا ہے اور اسے لکھنا شروع کرنا ہے, جبکہ اصل پیپر میں ایسا نہیں ہوتا. تو میں نے کیا کیا, یہ ویسے اچھی بات ہے کہ مجھے رائٹنگ سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ ہم نے ٹائپنگ کرنی ہوتی ہے. تو میں نے کیا کیا, اپنا لیپ ٹاپ اچھی طریقے سے اس کو تیار کیا کہ اب میں اس کو لینتھی ٹائم کے لیے یوز کروں گا, اور پھر ہر چیز کو ٹائپ کرنا شروع کر دیا. جب میں نے لکھ لیا تو میں کس کو دکھاؤں, مجھے تو سمجھ ہی نہ آئے. تو میں نے کیا کیا, اس کو چیٹ جی پی ٹی پہ ڈالا, اس سے کہا کہ اب بتاؤ کہ میری کیا مسٹیکس ہیں. چیٹ جی پی ٹی نے بہت ساری مسٹیکس نکالی, اور میرے خیال سے میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. لیکن دوستو ایک چیز یاد رکھیے, رائٹنگ کے لیے, رائٹنگ کو چیک کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی بہت اچھا ٹول ہے, لیکن وہ بہت زیادہ مسٹیکس کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے رائٹنگ کے لیے میرے مارکس کبھی وہ 5.5 بتاتا, کبھی 6 بتاتا, بہت کم ہی اس نے 6 بتائے ہیں. لیکن جب میں نے ایکچولی ٹیسٹ دیا تو میرے 7 بینڈز آئے. ٹھیک ہے, تو میرے لیے چیزیں کافی ڈیفیکلٹ تھیں, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا برا کر رہا ہوں رائٹنگ میں. لیکن اوور دا ٹائم جب میں نے امپرومنٹس کی, کوما کہاں لگانا ہے, فل اسٹاپ, ٹھیک ہے, کون سا کیپٹل میں لیٹر آتا ہے, اور کس رائٹنگ اسٹائل کا ہونا چاہیے, رولز کیا ہیں, بیسٹ پاسبل پریزنٹیشن طریقہ کیا ہے, یہ سب چیزیں میں نے کیں. اوور دا ٹائم میں نے اپنی ریسیپی کو پرفیکٹ کیا, اور میں کانفیڈنٹ تھا کہ میرے پاس یہ کام ہو جائے گا. اس کام میں مجھے آلموسٹ 3 سے 4 ہفتے لگے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز یاد رکھیے گا, میں ساتھ میں کچھ بھی نہیں کر رہا, صرف آئلس کی تیاری پورے کے پورے دن. ٹھیک ہے, اور اسی کمرے میں بیٹھ کے. اس کے بعد میں نے کیا کیا, اسپیکنگ کے لیے. اب میں نے کہا اسپیکنگ کے لیے میں کس کو لے کے آؤں بھائی, اب کس سے بات کروں انگلش میں. پھر میں سوچا کیوں نہ میں چیٹ جی پی ٹی سے ہی بات کروں. میں نے چیٹ جی پی ٹی کو کہا کہ کین یو پلیز ٹاک ٹو می, اور چیٹ جی پی ٹی نے کہا یس. لیکن چیٹ جی پی ٹی نے آنسرز دیے, آئی نو, لیکن وہ آنسرز بہت ہی لو کوالٹی کے تھے. اور دوسرا یہ کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے بات بھی ڈیلی اسپیسیفکلی تھوڑے ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں, اس کے بعد کریڈٹس ختم ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹی پی پرو لیں. تو میرے لیے تو پاسبل نہیں تھا. اب میں سوچنے لگ پڑا کہ میں کیا کروں. اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یورپ میں, لائک ایشین کنٹریز میں, یو ایس اے میں, ہر طرف اسکالرشپس اوپن ہونے لگی ہیں. اس سے پہلے میں نے ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اگست بھی شروع ہو چکا تھا, اس کا میرے خیال سے کافی ٹائم گزر چکا تھا, اور آئی واز ویری کنفیوزڈ کہ واٹ شوڈ آئی ڈو. اور میری اسپیکنگ بہت بری تھی. اوکے, I knew how to speak in English, but I was not prepared for an interview where I was being judged. تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا, اور نہ میری کوئی پریکٹس تھی. I was so confused man. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آئلٹس کے ڈفرینٹ لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور I was scared کہ یار اتنا اچھا تو میں نہیں بول سکتا, اب کیا کروں گا. تو میں نے کیا کیا, میں نے اکیڈمی لگائی, لیکن صرف اسپیکنگ کے لیے, صرف اسپیکنگ کے لیے. کیونکہ میں ادھر جاتا تھا, اور وہاں پر میں نے جو ہمارے سر تھے, سر کو میں نے کہا کہ سر میں صرف اسپیکنگ کے لیے آیا ہوں, کین یو ڈو دیٹ. انہوں نے کہا ہے اوکے ہم کر لیں گے. اور پھر میں وہاں پر جا کے صرف میرے خیال سے 15 سے 16 دن گیا, وہاں پر جا کے ان سے صرف ڈسکشن کرتا تھا. اوروں کو دیکھتا, اور لڑکے تھے ان سے ڈسکشن کرتا تھا, سر سے ڈسکشن کی. تو اس سے کیا ہوا, دوسروں سے بات کرنا انگلش میں میرے لیے کچھ آسان ہو گیا, اور دیٹ ہیلپ می الاٹ. اور اس سب میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو بہت سارے لوگ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ہوتی ہے,
دیٹ از کانفیڈینس. آپ کے پاس قوت اعتماد ہونا چاہیے. اپنے آپ پہ اعتماد کریں یار, خود اعتمادی. ٹھیک ہے, اگر خود پہ اعتماد نہیں کریں گے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیسے لیں گے یار, کیونکہ آپ کا ہی پاؤں ہیں. جب آپ ہی اٹھانے سے قاصر ہیں تو پھر منزل پہ کیسے پہنچیں گے. اور پھر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اپلائی کیسے کرتے ہیں آئلٹس کے لیے. میں نے وہیں پہ سر کو کہا کہ سر کائنڈلی میرے لیے اپلائی کر دیں. انہوں نے اپلائی کیا اور میں نے دل پہ پتھر رکھ کے فیس پے کی. تھینکس ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. اور اس کے بعد 7 دنوں بعد میرا ٹیسٹ تھا. اور دوستو یقین مانیے میں نے اتنے ٹیسٹ دیے, لائک بہت زیادہ ٹیسٹ دیے. اور میرے خیال سے جو میں نے اچھی چیز کی تھی, جو میں نے دیکھا اور بچوں کو نہیں آئیڈیا تھا, وہ یہ تھا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ اٹ, یو ہیو ٹو ٹائپ اٹ. میں نے ٹائپنگ کی پریکٹس کی, کیونکہ جب اگر آپ اسپیکنگ کے علاوہ اپنے لسننگ, ریڈنگ اور رائٹنگ میں جتنے بھی آنسرز ہیں وہ ٹائپ کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ رائٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں تو ٹائپنگ کی آپ کو پریکٹس نہیں ہوگی. اس میں کوئی ورڈ کی اسپیلنگ مسٹیک ہوگی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری مسٹیک ہوگی, کیونکہ آپ کو پریکٹس ہی نہیں ہے, آپ نے ریوائز ہی نہیں کیا. اور پھر وہ دن آ گیا جس دن میرا ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ سینٹر پہ میں بھی پریشان تھا, اور میرے ساتھ ایک یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر تھے, اور انہوں نے چائنا سے اپنا ماسٹرز کیا تھا, اور میرے خیال سے پی ایچ ڈی کی تھی. اور ابھی وہ کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے, تو امیگریشن کے لیے وہ آئلٹس دے رہے تھے. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ ہی فیلڈ ہز آئلٹس. لاسٹ ٹائم ان کے 5.5 بینڈ سے, اینڈ دیٹ واز ناٹ انف. آئی واز امیزڈ یار کہ واٹ از ہیپننگ, میرا کیا بنے گا. لیکن جب میں نے ٹیسٹ دیا آئی واز چل, کیونکہ ریلیٹیولی ایزی تھا. اور آئی ریممبر دا انٹرویو پہ میں بات کروں گا کسی اگلی ویڈیو میں. اور اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ کنکلوڈ ہوا. آپ کو پتہ ہے اس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. لسننگ, ریڈنگ اور رائٹنگ کے بعد ہمیں تھوڑی دیر پاز ملا, کیونکہ انٹرویور وہاں پر 2-3 ہوتے ہیں, تو باری باری اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. تو پھر میری باری آئی, انٹرویو دیا, اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے. اگلے دن میں اکیڈمی گیا, وہاں سر کے پاس ہی. سر کو لگ رہا تھا کہ میرے 6 بینڈز آئیں گے اسپیکنگ میں, کیونکہ میں بہت گھبرا رہا تھا. کیونکہ جب آپ کا ٹیسٹ کا رزلٹ آنے لگا ہو تو بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بنے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی میں وہاں پر پہنچا, آلموسٹ 3 بجے میں اکیڈمی کیا اور بیٹھا, دوستوں کو دیکھ رہا تھا, وہ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اب اس کا رزلٹ آئے گا, کب آئے گا نہیں پتہ. میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا, اور جیسے ہی جی میل اوپن کیا تو میرے پاس ای میل آیا. میں نے فوراً سے کلک کیا, آپ رزلٹ چیک کریں. میں نے کہا سر میرا رزلٹ آ کے میں چیک کرتا ہوں. میں نے چیک کیا, 7.5 بینڈس. واو, آئی واز confused and amazed and overjoyed and happy and flamboyant and what not. ٹھیک ہے, میں نے سر کو دکھایا, سر بھی امیز تھے, اور he congratulated me. He said کہ you were well above my expectations and that was crazy to listen to. اور بچوں کو موٹیویشن ملی. میں نے سب کو ٹریٹ دی 2,000 روپے کی, کیونکہ I didn't believe یار کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی, اتنا ٹائم دیا, اور ہو بھی گیا. سو دیٹ فیلز کائنڈ آف انریئل, کیونکہ عام طور پہ ہم لوگوں کو ریوارڈ نہیں ملتا اس چیز کا جس کی ہم نے ایفرٹ کی ہو. اینڈ دیٹ واز کریزی یار. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ پہ مجھے لگا کہ شاید اٹس پاسبل ٹو گیٹ واٹ یو ورک فار, جس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں. میں نے بیچلرس کیا تھا تو a lot of things were so unfair. ہماری یونیورسٹی نہیں تھی, ٹیچرس بھی نئے تھے. سو تھنگز were very tough. جب آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہیں جہاں پر چیزیں پاسبل نہ ہوں, دیٹ فیلز کائنڈ آف انریل مین. اینڈ ناؤ دیٹ آئی گاٹ 7.5 بینڈس, آئی واز امیزڈ اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی آف اپلائنگ فار ڈفرینٹ اسکالرشپس. لیکن وہ دوسری ویڈیو کی باتیں ہیں. ابھی کے لیے میں اس چیز کے لیے بہت ہی شکر مند ہوں خدا کا کہ دیٹ ہی ہیلپ می ان مائی جرنی. اور ایزی جرنی نہیں تھی. مجھے اتنا آئیڈیا ہے کہ اگر میرا کلیئر نہ ہوتا تو پھر میں سیکنڈ اٹیمپٹ نہ دے سکتا. سو یا دیٹ واز مائی اسٹوری. اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ لوگوں کے لیے ان کو گائیڈ کروں جس طریقے سے مجھے یوٹیوب پہ اور ویڈیوز نے گائیڈ کیا ہے,
کیوں نہ میں وہ نوٹ شیئر کروں جس کو بنانے میں مجھے ٹائم لگا، شاید کسی اور کی ہیلپ ہو جائے. کیونکہ بہت ساری پاکستانی بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جو کہ اچھی ویڈیوز بناتے ہیں آئلس پہ، اور انٹرنیشنل قسم کے بھی ہیں، کیونکہ ہر ملک میں جہاں پر انگلش رائج نہیں ہے وہاں پر بہت سارے اسپیکرز ہیں. سو آئی ویو ڈفرینٹ پاکستانی انٹرنیشنل ٹیچرز میڈ نوٹس، اور میرے خیال سے میں نے اپنے لیے بہت آسانی کی کہ نوٹس بنائے. سو آئی تھاٹ کہ آئی کین ہیلپ ادرز، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک یوٹیوب چینل بھی بنا دوں، کیونکہ میرا شروع سے ہی دل تھا کہ میں یوٹیوب چینل بناؤں، لیکن آئی ڈیڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو. اور میرے خیال سے یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے جس کو میں بنا سکتا ہوں، آپ لوگوں تک شیئر بھی کر سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے ایکچولی فائدہ ہوگا. اینڈ جب میں ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپ میں بھی ایڈ تھا جہاں پر آئلس کے بارے میں انفارمیشن آتی تھی، تو وہاں پر بھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اور میں نے کہا کہ یار میرے 7.5 بینڈس آئے ہیں، پیپل لوڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو مجھے بہت اچھا لگا. بہت سارے لوگوں نے مجھے آؤٹ ریچ کیا لنکڈ ان پہ، واٹس ایپ پہ، اور پھر میں نے لوگوں کو ایک قسم کو پڑھانا شروع کر دیا. سو دیٹ واز اے پوائنٹ آئی کیم ٹو نو کہ لوگوں کو کتنا ڈیفیکلٹ ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کیا نہیں ہے. اب میں نے فل ٹائم دے کے پڑھائی کی تب جا کے میرا آئلس 7.5 بینڈز ہوا، لیکن لوگ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے لیے ٹائم نکالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اگر وہ دوسری کنٹری میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور مطلب امیگریشن کے طور پہ میرا دل تھا کہ میں پڑھائی کے لیے جاؤں. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر کسی کے پاس اس طرح کا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو سمجھ پائے. سالو کرنا الگ بات ہے، سالو کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن میرے خیال سے سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ ٹائم دیں. جب تک آپ کو بیسکس آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آئلس ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، کہ اگر آپ کے 6 یا 5 یا 7 بینڈز آئے ہیں تو ان میں ڈفرینس کیا ہے اور کیسے آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں. سو اس چیز کو لے کے میں نے کہا کیوں نہ میں ایسی ویڈیوز بناؤں جس سے آپ کو پریکٹیکلی پتہ چلے، لائن بائی لائن، ورڈ بائی ورڈ، کہ کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. اور میں آنیسٹلی وہ سب کچھ بتاتا ہوں جو کہ ڈفرینٹ ٹیچرز نہیں بتاتے، کہ ایسا ہم نے کیوں کیا ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ نہیں بتاتے، کہ وہ بتاتے نہیں اسپیسیفکلی کہ وہ کس طریقے سے لکھ رہے ہیں. لکھا ہوا ہوتا ہے، فار ایگزامپل رائٹنگ اے ٹاسک 1 ٹاسک 2 ہے، اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ٹاسک 1 ایسے لکھتے ہیں، ٹاسک 2 ایسے لکھتے ہیں، لیکن وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اسکریچ سے کیسے لکھتے ہیں، اس سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے. ڈائریکٹ لکھنا شروع نہیں کرنا ہوتا. بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے لیے ویڈیوز کی شکل میں پریپیئر کی ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز دوسری ویڈیوز کو چیک آؤٹ کریے گا. یہ ویڈیو میرے بارے میں تھی، لیکن وہ ویڈیوز آپ کے بارے میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ سارے سبق آپ کے لیے ہیں. اگر آپ ان کو امپلیمنٹ کریں گے 1-2 دن بھی اگر آپ دیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آئیڈیا ہو جائے گا، جو آپ کو ایکچولی میں جا کے پریکٹس کرنے میں اور پیپر والے دن بہت کم آئے گی. اور اس کے بعد پلیز مجھے بہت ساری دعائیں دیجیے گا تاکہ میں ایسے ہی لوگوں کی ہیلپ کرتا رہوں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی بار.